اس بہن نے وہ کر دکھایا جو 56-57 اسلامی ممالک کے بے ضمیر حکمران بھی اتنی بڑی افواج اور اتنے ذرائع ہونے کے باوجود بھی نہ کر سکے۔ But Microsoft sells AI weapons to the Israeli military. 50,000 people have died, and Microsoft started this genocide in our nation. Thank you for your protest. I hear you. You're sure you barely know about this, Mustafa. I hear your protest. Thank you. Shame on you. You are a war worker here. I hear you. Stop Thank you. using AI for genocide, Mustafa. Stop using AI for genocide in our region. You have blood on your hands. All of Microsoft has blood on its hands. How dare you all celebrate when Microsoft is killing children? Shame on you all. Shame on السلام علیکم ناظرین، غزہ کو اس ٹائم خاکستر کر دیا گیا اور 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران محض دیکھتے رہے، لیکن اس وقت جب 50 سے زیادہ اسلامی ممالک محض دیکھتے رہے اور چپ بیٹھے تھے، ہماری ایک بہن اٹھی اور اس نے آواز بلند کی اور اس کی آواز نے پوری دنیا میں لرزہ طاری کر دیا۔ ہوا یہ کہ بل گیٹس کی جو کمپنی ہے مائکروسافٹ، اس کو بنے ہوئے 50 سال گزر گئے اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر اس کی 50ویں سالگرہ ایک خوبصورت ہال کے اندر منائی جا رہی تھی۔ اینڈ اس وقت جب سٹیج پر بل گیٹ بھی موجود تھا اور اس کا جو سیکشن ہے مائکروسافٹ کا اے آئی، اس کے جو سی او ہیں مصطفیٰ سلیمان، ملک شام سے ان کا تعلق ہے اور ایک مسلمان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، وہ سٹیج پر اس کے بارے میں بتا رہے تھے، پریزنٹ کر رہے تھے کہ کس طرح اے آئی نے اس پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کی اور کس طرح اے آئی جو ہے اتنا زیادہ پھیل چکا۔ تو اس وقت جب بل گیٹ بھی سٹیج پر موجود تھا اور مصطفیٰ سلیمان یہ پریزنٹ کر رہا تھا، امپلائی بھی موجود تھے، سٹیج سجا ہوا تھا، ہماری ایک بہن اٹھی اور اس نے کہا، اے مصطفیٰ، تو جانتا ہے اے آئی جو ہے کتنا خطرناک ہے اور اس نے کس طرح ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ مصطفیٰ تو جانتا ہے، شیم یو مصطفیٰ، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو آج کریڈٹ لینے کے لیے اس سٹیج پہ کھڑا ہے اور تو جانتا ہے کہ اس اے آئی نے کس طرح جو ہے اسرائیل نے اس کو یوز کر کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مائکروسافٹ نے اے آئی کی ایکسیس جو ہے وہ اسرائیل کو دے رکھی ہے، اس کے کورس دے رکھے ہیں۔ اسرائیل جو ہے اے آئی کو یوز کر کے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہماری اس بہن کا نام ابتہال سعد ہے، مراکش سے تعلق رکھتی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کر رکھا ہے اور مائکروسافٹ کمپنی کے اندر نوکری کرتی ہے، وہاں کی امپلائی ہے۔ اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ $20,000 ہے۔ اتنی بڑی رقم جو ہے اس کی ماہانہ آمدنی ہے۔ ہوا یہ کہ اس کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور اس کے اکاؤنٹس جو تھے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس پہ مقدمات جو ہے وہ دائر کر دیے گئے۔ لیکن یہ بہن کہتی ہے، میرے نزدیک اہم میرا فیوچر نہیں ہے، میرے نزدیک اہم میری نوکری نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک اہم وہ بچے ہیں جن پر اسرائیل جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا، مصطفیٰ سلیمان، تو ایک مسلمان قوم کا بیٹا ہے، ایک مسلمان ماں کا، ایک مسلمان باپ کا بیٹا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے کہ آج تو یہ کریڈٹ لینے کے لیے یہاں پر کھڑا ہے۔ تو ہوا یہ، وہاں پہ جتنے بھی امپلائی تھے اس کمپنی کے سارے جو ہے، جب ان کو پتا چلا کہ بظاہر تو یہ کمپنی بڑی سوٹڈ بوٹڈ ہے اور ہر کوئی جو ہے اس کمپنی میں نوکری کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اندرونی طور پہ اس کمپنی کے جو ہاتھ ہیں وہ فلسطینی بچوں کے خون سے بھرے پڑے ہیں۔ تو اس بہن کی وجہ سے یہ کمپنی جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی، پوری دنیا کے سامنے جو ہے اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اے آئی ہے یہ اس وقت اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس اے آئی کو یوز کر کے ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ جب اس اے آئی کو ہم میزائل کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ جوڑتے ہیں،
پھر یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پہلے دور میں سپاہی بھیجتے تھے مارنے کے لیے، لیکن اب سپاہی نہیں بھیجے جاتے، بلکہ اے آئی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا شخص کس جگہ پہ موجود ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا حرکات و سکنات سر انجام دے رہا ہے، تو اس پہ اے آئی یوز کر کے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو ہماری اس بہن نے آواز اٹھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ ہم کس وقت آواز اٹھائیں گے، ہم کب جو ہے اپنے حصے کا کام کریں گے؟ تو گزارش یہ ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ غزہ میں جا کر اسرائیل سے لڑ نہیں سکتے، تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں نا کہ ان کی جو مصنوعات ہیں اس کا فلی طور پر بائیکاٹ کر دے۔ ہوگا یہ کہ اگر آپ ان کی چیزیں خریدیں گے، وہ معاشی طور پہ سٹرونگ ہوگا، مضبوط ہوگا، اور انہی پیسوں سے جو آپ کے دیے ہوئے ہیں ان سے گولیاں خریدے گا، ہتھیار خریدے گا، اور ہمارے ہی اوپر، ہمارے ہی مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کرے گا، انہیں جو ہے وہ قتل کرے گا۔ تو اسرائیل کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔